آج کے اس سیمینار کے قابل قدر صدر شین کاف نظام صاحب، جناب وائس چانسلر اوم تھانوی صاحب، خالد علوی صاحب، شمیم طارق صاحب، حسین رضا صاحب، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، شعراء اور دانشوران قوم، اور یہ اسکول کی نونہال بچیاں، قرآن نے ایک علامت بتائی ہے کہ مالک کو پہچاننے کے لیے رنگ اور زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، مختلف رنگ کے انسانوں کو رب نے پیدا کیا، ایسے ہی مختلف زبانیں پیدا کی ہیں، لیکن ایک طرف آپ جب دیکھیں گے کہ انسانوں کے اندر بے شمار ہزاروں زبانیں ہیں، لیکن دوسری طرف آپ جائیے، جانوروں کے اندر زبان میں اتحاد ہے۔ امریکہ والی بلی میں کرے گی تو ہندوستان کی بلی بھی وہی کرے گی۔ چڑیا کے چہچہانے میں ملک کی حدود نہیں ہے، یہ بتا دیا کہ ہم جس کو چاہیں جس طرح پہچنوائیں۔ اور زبان جو ہے یہ انسان کے کردار کو بتلاتی ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، اس کو بتلانے کے لیے اس کی زبان جو ہے، عربی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح جامی، اس میں کہا گیا ہے جراحت السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلواروں کے زخم بھر سکتے ہیں، زبان کے لگے ہوئے زخم بھرتے نہیں ہیں۔ اس پہ مرہم لگ سکتا ہے، لیکن 50 سال بعد آپ کو بات یاد آئے گی کہ فلاں صاحب نے اس بات کا مجھے چونکا مارا تھا۔ اس لیے زبان، یہ اردو زبان، ہندی زبان، انگریزی زبان، عربی زبان، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن بعض زبان کے اندر ایک ایسی چیز ہے، جیسے اردو زبان جو ہے، جیسے ہمارے رضا صاحب نے بتایا کہ یہ لشکر ہے، تو لشکر کے اندر ہمارنگ پھول ہوتے ہیں۔ لکھنؤ کے اندر ایک مقدمہ تھا، ان کے خلاف جب جن کے اوپر جرم عائد کیا گیا تھا، الزام تھا، جج صاحب نے پوچھا کہ آپ پر یہ جو الزام لگایا گیا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ تو تھانوی صاحب انہوں نے کیا کہا؟ میرے فریق جو کچھ فرما رہے ہیں وہ خلاف واقعہ ہے۔ جج نے فیصلہ لکھا کہ جو آدمی لفظ جھوٹ کو اپنی زبان پہ استعمال نہیں کر سکتا یہ سچا ہے، خلاف واقعہ، یعنی یہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بات دوسری طرف جا رہی ہے، اور مجھے معظم صاحب نے تھوڑی ہدایت کر دی تھی کہ چونکہ میرا تعلق بھی اسی ہے، تو ہم لوگ اس فن کے ہیں نہیں، اور شعر و شاعری تو میں بالکل نہیں جانتا، ایک شعر بھی یاد نہیں رہتا مجھے، علاوہ ایک شعر کے مجھے، کہ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر پر ہے اور نشاں باقی نہیں۔ تو جناب آئیے ہم دوسری طرف جانے کے بجائے اردو کو فروغ کے لیے فلمی دنیا نے بھی بڑی مدد کی ہے، مدارس اسلامیہ نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستان کے اندر لاکھوں مدارس ایسے ہیں جنہوں نے اردو کو بلا کسی لالچ کے انہوں نے پڑھایا ہے، اور
ادبی دنیا میں شعراء نے اس کو زندہ کیا، ورنہ تو یہ زبان تو مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج معظم صاحب نے یہاں ڈائس پر ان شخصیات کو بٹھا کر کے بتلا دیا ہے کہ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو پیار و محبت اور ہمارے کلچر سے ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اردو، ہمارے تھانوی صاحب نے فرمایا کہ مجھے کوئی اردو سکھانے والا نہیں ہے، میں نے 4 دن میں اردو سیکھی ہے، لیکن عربی پہلے سیکھ لی۔ 4 دن، مطلب مجھے جب اردو کی کتاب پڑھنی شروع کی تو مولانا اسماعیل صاحب کی پہلی، دوسری، تیسری کتاب میں نے پڑھی، اس کے بعد فارسی شروع کر دی، اس کے بعد اردو کی کتابیں آتی رہی، جاتی رہی، سب پڑھتے رہے۔ آج ہزاروں سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اردو اتنا آسان سیکھنا ہے کہ اگر آپ 3 دن کے لیے کھیروے تشریف لائیں اور اپنی ضیافت کا موقع ہم کو دیں تو تھانوی صاحب اردو پڑھتے ہوئے جے پور تشریف لائیں گے۔ رہی بات یہ کہ اس وقت میں جس شخصیت پر سیمینار کیا جا رہا ہے، جانثار اختر صاحب، انہوں نے یقیناً یہ نسلاً بعد نسلن، ان کے پردادا حضرت مولانا علامہ فضل حق خیر آبادی تھے۔ یہ خیر آباد لکھنؤ سے 80 کلومیٹر پر سیتاپور ضلع میں ہے۔ ان کے پردادا علامہ فضل حق خیر آبادی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا، اور یہ بہت بڑے عہدے پر فائز تھے۔ بہادر شاہ ظفر سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ فتویٰ میں دیتا ہوں کہ انگریز کی اس کمپنی میں ملازمت کرنا حرام ہے، درست نہیں ہے۔ تو ان کو کیا سزا ملی؟ جب کورٹ میں پیش کیا گیا تو جو سرکاری گواہ تھا اس نے حضرت کی شخصیت کو دیکھ کر کے اس نے انکار کر دیا کہ یہ علامہ فضل حق نہیں ہے جن کے بارے میں نے کہا۔ حضرت نے کہا نہیں، تمہارا پہلا مدعی صحیح ہے، میں ہی فضل حق ہوں، اور آج بھی اپنی بات پر جمع ہوا ہوں۔ سزا سنائی گئی۔ شینکاف صاحب، سزا کیا سنائی گئی؟ حبس دوام، ما ضبط کیے جائیداد بعبور دریائے شور، مکمل عمر قید، تمام جائیداد کڑک کی جائیں گی اور کالا پانی بھیج دیا جائے گا۔ اتفاق سے یہ ناچیز آج کے 10 سال پہلے جزیرہ انڈمان نکوبار گیا، وہاں سیلولر جیل کو بھی دیکھا، مجاہدین آزادی نے ملک کو کس طرح قربان کیا، اور ان کی رہائشوں کو دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو آتا ہے۔ باہر سے کنڈا لگتا تھا، اندر آج بھی وہ کالی جٹوں والی کمبلیں بچھی ہوئی ہیں، پھانسی کا پھندا سامنے نظر آتا ہے، چاروں طرف کالا پانی ہے، اور 50 کے قریب جزیرے ہیں جس میں بنمانش بھی بعض جزیروں کے اندر رہتے ہیں۔ وحشت اور ہو کا عالم ہے۔ وہاں انہوں نے اس سزا کو قبول کیا۔ اب ایک نقطہ صرف بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ معظم صاحب ٹائم ہو گیا، بات کو ختم کروں کہ یہیں چھوڑ دوں؟ پوری کر کے ختم کروں؟ یہ خود کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں بتاتا ہوں کہ کیسے لوگ تھے، ان کے دادا کیسے تھے۔ جیل کے اندر ان کو کیا کام دیا گیا؟ اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا فنکار آدمی، علم حیات کا امام، ان کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ میں نے بھی ان کی کتاب شرح تہذیب پڑھی ہے۔ جو علم کلام اور فلسفے کا ماہر، جو اپنے وقت کا مفتی، اور جو اپنے وقت کا بڑا جاگیردار اور شاہ اور بادشاہوں کے یہاں رہنے والا آدمی، جیل میں ان کو کیا کام دیا گیا؟ جیل کے اندر ان کو
باریکیوں کی جھاڑو لگانے کا کام دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جیل سپریڈینٹ نے جو انگریز تھا اس نے ایک قلمی کتاب علم حیات پر قلمی نسخہ دیکھا تو اس نے کہا بھائی کوئی تم میں سے مولویوں میں سے کوئی ایسا ہو جو اس کے اندر کچھ غلطیاں درست کر دے۔ تو وہ زمانہ دیانتداری کا تھا۔ ایک مولوی صاحب کو جب دیا تو انہوں نے علامہ صاحب کو دے دی۔ علامہ صاحب نے اس میں حوالے لکھے، تمام چیزیں لکھنے کے بعد میں اس کو بہت اچھے انداز سے کیا تو سپرنٹینڈنٹ نے دیکھا یہ کہنے لگے یہ میرا کام نہیں ہے، یہ فضل حق صاحب کا کام ہے۔ تو فضل حق صاحب کو اس ذمہ داری کے بجائے پھر محرری کا کام دیا گیا، اور اس درمیان میں ان کے صاحبزادے جو ہے وہ برٹش سے ان کی رہائی کا پروانہ لے کر کے آئے، اور جب جزیرہ انڈمان نکوبار میں پہنچے ہیں، جس دن پہنچے ہیں سامنے ایک جنب غفیر جنازے کا تھا، اور باپ نے دیکھا، بیٹے نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا جنازہ ہے۔ تو یہ ان کے پردادا جانثار اختر صاحب کے یہ نسلاً بعد نسلیں علمی خدمات اور ادبی خدمات کرتے چلے آئے تھے۔ انہوں نے بھی بہت ساری خدمات کی ہیں جن کا تذکرہ آپ کل مقالہ نگاروں کے اس میں بھی سنیں گے، نظم میں بھی سنیں گے، نثر میں بھی سنیں گے۔ بہرحال میں آپ حضرات کا بے انتہا مشکور ہوں، خصوصاً معظم صاحب کا اور یہاں اردو اکیڈمی کا، اور اس طرح کی ہستیوں سے آج ملاقات کا موقع ملا۔ بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ فلمی دنیا سے چاہے اردو کو فروغ ملا ہو، چاہے شاعری دنیا سے اردو کو فروغ ملا ہو، چاہے مدارس کے ذریعے سے اردو کو فروغ ملا ہو، اس زبان کو اگر ہم فروغ دیں گے تو ہمیں اپنے تہذیب اور سلیقے کی بہت ساری چیزیں سدھرنے کا موقع ملے گا۔ ہندی میں ریل گاڑی کو کیا بولتے ہیں جانتے ہو؟ بتا لوہ پت گامنی، اور ریلوے اسٹیشن کو بولتے ہیں اڈا بھک بک، یا شاید کیا نظام صاحب کیا ہے؟ مذاق بنایا ہے، اصل میں یہ نہیں ہے نا۔ ہندی میں ہندی اور اردو یہ مجموعہ ہے۔ زبانوں کے سیکھنے میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے۔ بس اس طرح سے آپ ہندی کو بھی پڑھیں، انگریزی کو بھی پڑھیں، سنسکرت کو بھی پڑھیں۔ سنسکرت کے اندر تو ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہے، اور فارسی کے اندر ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شینکاف نظام صاحب جو فارسی کے بڑے جاننے والے ہیں۔ گلے خوشبو یہ درہمام روزے، رسید دست محبوب بدستم، بدا گفتم کے مشکی یا عویری کہ گلے کہ دلے آویز تو مستم، بگفتہ گلے من ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشیشتم، جمال ہم نشیدن من اثر کر ورنہ من خما خاں کے ہستم۔ تو یہ زبانیں ہیں، زبانوں کو سیکھنا چاہیے، تمام چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ بہرحال میں بہت ہی آپ حضرات کا وقت لیا، میں مشکور ہوں تمام احباب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔